على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور وہ جن جو برائی پھیلانے پر کمر بستہ رہتے ہیں باندھ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر یا قبل، اے بلائی کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی کے طالب رک جا. ویا باغی الشر اکثر، یہ برائی کے طالب شر کے طالب رک جا. اور اللہ کی طرف سے بہت سے لوگ ہیں جو آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے. یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ان کو آگ سے دوزخ کی آگ سے نجات ملتی ہے. یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس میں بھی وہی بات بیان فرمائی گئی ہے جو پیچھے پہلے حدیث بیان کی گئی تھی کہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور وہ جن جو برائی پھیلانے پر کمر بستہ ہوتے ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. اسلامی تقویم کا انحصار، اسلامی سال کا انحصار قمری ہے. چاند سے اسلامی سال کی تاریخ شروع ہوتی ہے. تو قمری مہینے حلال سے شروع ہوتے ہیں، چاند سے. اس لیے اسلام میں ہر مہینے کا آغاز رات سے ہوتا ہے. چنانچہ ماہ رمضان حلال دیکھنے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور اس بنا پر یہاں رمضان کی پہلی رات کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ شیاطین اور برائی پھیلانے والے، فساد پھیلانے والے جن جو ان کو باندھ دیا جاتا ہے. جیسا کہ پاکستان میں 10 بجے اس کو باندھ دیا گیا تھا، جکڑ دیا گیا تھا. یہاں پر 10 بجے چاند نظر آیا تو اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ اب یہ شیطان جو اس کو جکڑ دیا گیا ہے اور باندھ دیا گیا ہے. تو پھر اس کے بعد لوگوں نے اللہ کی گھر کی طرف رخ کیا، مسجدیں آباد ہو گئیں، قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی، لوگوں کے ذہنوں کے اندر نیکی کا تصور بیدار ہو گیا اور پیدا ہو گیا. لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اب ہمیں نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے کیونکہ جنت کے دروازے تو کھول دیے گئے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہے جنت کا. اب شیطانوں کو جو ہمیں روزانہ وسوسے ڈالتے ہیں، برے خیالات دل و دماغ کے اندر ڈالتے ہیں، برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان کو تو اب جکڑ دیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے. اب ہم خود ہیں اور جنت ہے اور دوزخ ہے. اب ہم نے خود جنت سے بچنے کی جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرنی ہے اور دوزخ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اس لیے اس مہینے کا آغاز جب ہوتا ہے تو رمضان کی آمد پر شیاطین کا باندھا جانا دراصل اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ مومن صالح نیک بندے رمضان کا آغاز ہوتے ہی اپنی خواہشات نفس پر پابندیاں قبول کر لیتے ہیں. اور وہ پابندیاں جبرن نہیں ہوتی کہ جبرن کو ان کو پابندیاں قبول کرائی، خوشی بخوشی پابندیاں قبول کرتے ہیں، خوشی بخوشی دن کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، خوشی بخوشی دن کے وقت فروٹ میسر ہوتا ہے، سیب ہیں، کیلے ہیں، مالٹے ہیں، ہر قسم کی چیزیں میسر ہیں، لیکن خوشی بخوشی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کھاتے. خوشی بخوشی وہ تمام کام جو روزے کی حالت میں منع ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا ارادہ بھی نہیں کرتا. اکیلے ہوتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، پانی نہیں پیتے. اکیلے ہوتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ کہ رمضان کی وجہ سے، رمضان کے احترام کی وجہ سے ان کی جو خواہشات ہیں ان کو انہوں نے خوشی بخوشی ان پر چھری پھیلا دی ہے. چھری پھیر کر خواہشات پر اب یہ مومن صالح بننے کے لیے نکلے ہیں اور اللہ کے نیک بندے بن کر اس زمانے میں پانی جو ان کے لیے حلال ہے 14-15 گھنٹے کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. کھانا پینا، فروٹ وغیرہ، سبزی وغیرہ جو کچھ بھی حلال چیزیں ہیں 14-15 گھنٹے کے لیے ان کو اپنے لیے حرام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کھانی. تو دوسرے دنوں میں یہ پابندیاں نہیں ہوتی. جب مومن ان پابندیوں کو قبول کرتا ہے اور اپنے آپ کو خوشی بخوشی ان پابندیوں کے حوالے کر دیتا ہے اور شیطان کا پھر جکڑا جانا تو واقعی صحیح ہے کہ شیطان جکڑ دیا گیا ہے. اگر وہ کھلا ہوتا تو اس کو بار بار برائی کی طرف اور بار بار کھانے پینے کی طرف اور مرغوبات نفس کی طرف، خواہشات نفس کی طرف اس کو متوجہ کرتا اور لے کر جانے کی کوشش کرتا. تو شریعت کی پابندیاں قبول ورنہ یہ نہ کرتا. اب اس نے شریعت کی پابندیاں بھی قبول کر لی ہیں. بس خوب سمجھ لیجیے کہ جو شخص اپنے نفس پر شریعت کی پابندیاں
عہد کر لیں تو جس دمے اس نے ایسا کیا اس دمے شیطان بھی زنجیروں میں جکڑا گیا، شیطان بھی اس دمے زنجیروں میں جکڑا گیا۔ اسی طرح ادھر اس نے اپنے اوپر شدید کی پابندیاں عائد کی اور جنت کے جو سارے دروازے ہیں وہ اس کے لیے کھل گئے۔ سبحان اللہ، جنت کے سارے دروازے کیوں کھل گئے؟ کہ اس نے خواہشات پر پابندیاں قبول کر لی ہیں، اور پھر اس کے لیے دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ یہ ہے مفہوم شیطان کے جکڑے جانے کا، دوزخ کے دروازے بند ہونے کا اور جنت کے دروازے کھلے جانے کا۔ اور یہ وہی چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں جہاں مومنین صالحین بستے ہوں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں لی جا سکتی کہ ساری دنیا کے اندر شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، اور آج کل تو شیاطین خود مسلمانوں کی بستیوں کے اندر بھی اس زمانے میں کھلے عام پھر رہے ہیں اور پھرتے ہیں۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے رمضان کے احکام کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کا شیطان کا تو نہ صرف یہ کہ کھلا پھر رہا ہے بلکہ ان پر پوری طرح وہ تسلط جمائے ہوئے ہے، وہ ان کے ساتھ پوری طرح لگا ہوا ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سانپ کے ڈسے جانے کے بعد یا بچھو کے ڈسے جانے کے بعد اس کے زہر کے اثرات انسان کے جسم کے اندر باقی رہتے ہیں، اسی طرح جو لوگ شیطان کا ساتھ سارا 11 مہینے دیتے ہیں اچھی طرح، پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ 1 مہینے کے اندر ایک دم ختم نہیں ہو جاتے، ان لوگوں پر اس کے اثرات جاری رہتے ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے دوسرے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اس کو سیدھے راستے پر لانے کی اس مہینے میں کوشش کریں۔ ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، جو لوگ رمضان میں نیکی کی طرف توجہ نہیں کر رہے ان کی توجہ کریں، برائی سے ان کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اس ماحول سے فائدہ اٹھائیں اور اس ماحول سے فائدہ اٹھا کر اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، سب کو خیر کی دعوت دیں تاکہ وہ بھی سیدھے راستے کی طرف آ جائیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔